خم کھائے گا؟ نعوذ باللہ۔ یہ کہتے ہیں کہ معاویہ نے ایک عورت کو 30,000 درہم دے کر کہا کہ کسی طرح حضرت عائشہ کو ختم کر دے، چنانچہ اس عورت نے حضرت عائشہ کو چونے کے گڈھے میں اتار کر اوپر سے پانی ڈال دیا، جس میں وہ جل بھن کر رہ گئیں، اور یہی گڈھا ان کا یہی گڑھا قبر کا گڈھا بن گیا۔ جوامع الکلم حصہ اول صفحہ 242، صفحہ 242۔ اس طرح کے واقعات یہ صحابہ کرام کے تعلق سے دشمنیاں امت کے اندر پھیلانے کے لیے، اور یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ اور آئیں دیکھیں آپ، اور آئیں علم لدنی اور الہام ربانی کے شہپارے ذرا سماعت فرمائیں۔ یہ کہتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے کہ پیر امین الدین کا ذکر ہے کہ وہ ایک آتش پرست کے لڑکی کے اوپر عاشق ہو گئے۔ یہ جوامع الکلم حصہ اول صفحہ 29 پہلی مجلس کا یہ واقعہ ہے۔ ایک مجلس میں جو 24 رجب سن 802 ہجری میں خواجہ صاحب کی مجلس تھی، اس کے اندر یہ بیان دے رہے ہیں خواجہ گیسو دراز۔ کہتے ہیں کہ پیر امین الدین ایک آتش پرست لڑکی پر عاشق ہو جاتے ہیں اور اس کے ساتھ کھیل میں ایک مدت گزار دیتے ہیں۔ پیر امین الدین ایک لڑکی کے اوپر عاشق ہو کر کے، اور وہ بھی کون سی لڑکی؟ ہندو آتش پرست جو آگوں کی پوجا، اور ایک مدت اس کھیل میں گزار دیتے ہیں، اوہ آج کل ایسی بھی شادیاں ہو رہی ہیں ہمارے ملکوں میں، کہتے ہیں ٹرائی کر لو پہلے پھر شادی کرو۔ 3 سال 4 سال لڑکے لڑکیاں ٹرائی کرتے ہیں، اور ماڈرن جو گھرانہ ہے، مسلمان بھی اس کینسر میں مبتلا ہو رہے ہیں، اس گھٹیائی میں۔ مسلمان گھرانے میں جو اپنے آپ کو ماڈرن اور ترقی یافتہ کہتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں جاؤ بیٹے کوئی بات نہیں، اپنا فلانے دوست کا بیٹا ہی تو ہے، جائیے گھوم آئیے، کوئی بات نہیں ٹہل آئیے۔ اب وہ جناب عالی پارک ہے تو سمندر ہے تو کشتیاں ہیں، تو ہر جگہ وہ گھومتے ہیں، لے کے ٹرائی کرتے ہیں۔ کیا ہو رہا ہے؟ سیٹلمنٹ ہو رہے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ سیٹ ہو رہے ہیں۔ لڑکے لڑکی ایک دوسرے کو سمجھ رہے ہیں، ایک دوسرے کو بوجھ رہے ہیں، ایک دوسرے سے دل مل رہا ہے، شادی ہوگی۔ تو اسی طرح سے یہ حضرت جو تھے پیر امین الدین عاشق ہو گئے اور ایک مدت گزار دیے، پھر بھی ان کے 700 مرید ان کے ساتھ برابر اعتقاد قائم رکھے ہوئے تھے۔ کتنے مرید؟ بڑے ڈھیٹ مرید رہے ہوں گے جو اس گھٹیا پیر کے پیچھے لگے ہوئے تھے، 700 تھے وہ۔ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ تمہارا پیر بھی یہی درس مل رہا ہے، سنو مسلمانوں، یہی درس تمہیں دیا جا رہا ہے کہ اگر تمہارا پیر بھی کسی غیر مسلم عورت کے پیچھے پڑ جائے تو بد اعتقاد نہ ہو، اس سے بدظن نہ ہو، بلکہ پیر امین الدین کے مریدوں کی طرح ثابت قدم رہ کے پیر کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دو۔ یہی درس دیا جا رہا ہے۔ کہتے ہیں پھر نوبت یہ آئی کہ انہوں نے اسلام بھی چھوڑ دیا۔ پیر امین الدین اسلام چھوڑ کے کافر ہو گئے اور زنار باندھ لیا۔ زنار جانتے ہیں؟ جنیوں، جیسے برہمن لوگ باندھتے ہیں۔ اسی لیے میں کہتا ہوں صوفی اور برہمن میں چولی دامن کا ساتھ ہے۔ زنار انہوں نے باندھ لیا اور تاکہ اس لڑکی سے شادی ہو جائے۔ اب کسی نے خواب میں حضور اکرم کو دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دامن اٹھائے دوڑے ہوئے تشریف لا رہے ہیں۔ تو جنہوں نے خواب میں دیکھا انہوں نے کہا کہ آپ یہاں کس مقصد سے تشریف لا رہے ہیں؟ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امین الدین کی دستگیری کے لیے آیا ہوں، امین الدین کی دستگیری کے لیے آیا ہوں۔ اب آپ سوچتے ہوں گے کہ ہو سکتا ہے پیر امین الدین صاحب جو تھے، امیر الدین جو تھے، ان کو بچانے کے لیے حضور آئے رہے ہوں گے کہ تو کافر کیوں ہو گیا، کیوں ایسا ہو گیا، کیوں ایک کافرہ لڑکی کے اوپر عاشق ہو گیا، اسے شادی کرنا چاہتا ہے۔ یہ مقصد نہیں تھا کہ ان کو کفر اور ارتداد سے بچانے کے لیے آئے تھے، بلکہ کہتے ہیں کہ چنانچہ کہتے ہیں کہ میں اس لڑکی سے شادی کرانے کے لیے آیا ہوں۔ دستگیری مطلب اس لڑکی سے، اس کافرہ لڑکی سے شادی کرانے کے لیے ہوتی ہے، چنانچہ وہ کافر و مرتد ہو کر اس لڑکی سے شادی کر لیتے ہیں۔ یہ درویشوں کی کہتے ہیں، یہ درویشوں کی درویشی ہے جو ہماری سمجھ میں آنے سے ہماری سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ حضرت خواجہ بندہ گیسو دراز فرماتے ہیں یہ درویشوں ہیں، بھئی درویش ہو گئے، ان کی یہ سمجھ میں نہیں آتی، یہ باتیں نہیں آتی۔ سوچیں آپ، یہ درویشی ہے، ایک کافر اور مرتد، ایک کافر عورت سے شادی کرانے میں دستگیری کے لیے حضور خود دوڑے دوڑے تشریف رہے ہیں۔ اسی طرح سے اور آئیں، آپ بتائیں، یہ تو لڑکیوں کی عشاقی رہی۔ یہ وہ کتاب ہے جو علم لدنی ہے، جس کے لفظ لفظ پر قرآن و حدیث کی مہر لگی ہے، جس کے لفظ لفظ پر کیا لگی ہوئی ہے؟ یہ قرآن و حدیث ہے۔ دیکھیں آپ مسلمانوں، دیکھو اور دیکھو،
लौंडे बाजी जिसको कहते हैं, बेदाढ़ी मोछ वाले लड़कों के से प्यार मोहब्बत इश्क लड़ाना, इन लोगों का खास काम रहा है। चुनांचे एक जो है शेख अबू रजा के मलफूजात में ये बात तहरीर है कि किसी ने हजरत शेख की खिदमत में बाद सूफियों का एक कौल नकल किया है कि अक़रबुत तुरुक़ इलल्लाह रुयतुल अमारित, यानी हसीन लड़कों को देखना, घूरना अल्लाह तक पहुंचने का करीब तरीन रास्ता है। हसीन लड़कों को आप घूर के देखें, ये अल्लाह तक पहुंचने का करीब रास्ता है। कहते हैं कि एक पीर साहब थे, उनके यहां एक दफा कव्वाली हो रही थी, कव्वाली की महफिल जमी हुई थी, लोग आ रहे थे। अचानक पीर साहब की नजर एक निहायत ही हसीन और खूबसूरत लड़के पर पड़ गई। आपने उसको बुलाया, उस लड़के को बुलाया, पूछा नाम क्या है? उस जालिम ने कहा हर स्वरूप, यानी खुदा का रूप। मेरा नाम क्या है? हर स्वरूप, यानी खुदा का रूप। हजरत ने जब ये बात सुनी तो बस वजद आ गया, हजरत के ऊपर हाल आ गया और नाचने लगे। फरमाया कव्वाली तो यही हो गई, कव्वाली तो यही हो गई। और उस लड़के को बिठाकर उसके चारों तरफ नाचने लगे, रक्स करने लगे और तकरीबन 2.5 घंटे तक रक्स करते रहे। कितने घंटे तक? 2.5 घंटे तक रक्स करते रहे। चुनांचे शेख औहदुद्दीन किरमानी का एक जिक्र किया गया जवामिउल कलिम में। बंदा गेसू दराज जिक्र करते हैं अपनी किताब जवामिउल कलिम हिस्सा अव्वल सफा 274 के अंदर कहते हैं कि शेख औजदुद्दीन के किरमानी, उनकी नजर नाबालिग लड़कों के ऊपर पड़ी ही रहती थी। ओहो, एक तो है पड़ जाना, एक है पड़ा रहना। उनकी नजर पड़ी रहती थी। और अगर सिमा में सिमा समझते ना, सिमा कव्वालियां जहां होती हैं भाई, सिमा उसी का नाम रखा गया। खास इस्तिलाहात हैं सूफियों के, और ऐसे ऐसे इस्तिलाह रखे हुए हैं कि अल्लाह की पनाह, आप सोच भी नहीं सकते कि वहां ये तमाम सब चीजें होती हैं। सिमा मतलब कव्वालियां हो रही हैं, सुनना, यानी कव्वालियां, नाच गाने जो कुछ भी होते हैं इनको सिमा कहा जाता है। चुनांचे सिमा की महफिल जमी हुई थी और कोई लड़का औहदी के सामने आ जाता तो वो दौड़ते और उसके ऊपर गिर पड़ते, उस लड़के के ऊपर दौड़ करके गिर पड़ते। एक कमसिन शोख चश्म ने इरादा किया कि अगर ये मेरे ऊपर गिरेगा तो मैं इसको कटार मार दूंगा, हाँ, इसको मैं मार दूंगा, चाकू मार दूंगा। चुनांचे शेख उसके ऊपर जाके गिर पड़े और वो लड़का बेहोश होकर गिर पड़ा और मर गया। वो लड़का बेहोश होकर के गिर पड़ा और मर गया। तो शेख ने फरमाया कि अल्लाह के कहर के सामने कब कोई खड़ा रह सकता है? सोचे, ये अल्लाह है, ये इनका कहर था, इनका जलाल था। अगर उस लड़के ने, बेचारे ने, यानी उस अमरद ने, उस बेचारे लड़के, हसीन और खूबसूरत लड़के ने शेख के इस पर गिरने से नाराजगी जाहिर की तो उस पर अल्लाह का कहर टूट पड़ा। और अगर वो अपने आप को पेश कर देता शेख के लिए तो गोया वो बहुत बड़ा क्या था, शेख का मुतक़िद, और उसके ऊपर रहमतों की बरखा होती, रहमतों की बारिश होती। इसलिए हसीन लड़कों को चाहिए कि कोई सूफी उनके ऊपर आ गिरे, यही कहना चाहते हैं कि अगर कोई सूफी उनके ऊपर आ गिरे तो कतान कोई मज़ाहमत न करो, बल्कि जैसे कह रहे हैं वैसे करो। समझ रहे हैं? खामोश रहो, वरना अल्लाह का कहर टूट पड़ेगा। यह है वो किताब, हंसते हो रोने की बात है, ख्वाजा बंदा गेसू दराज गुलबर्गा वाले की किताब है ये, जिसके लफ्ज लफ्ज पर कुरान और हदीस की मोहर लगी हुई है। देखें आप। और हमारे एक भाई ने बताया कि ख्वाजा बंदा गेसू दराज का कोई नवासा था, हाँ, चुनांचे आपने भी देखी होंगी, हमने तो देखी है, हमने हमारे हिंदुस्तान में हमने देखी है कि एक बुजुर्ग बैठे हुए हैं लोटा लेकर के एक दीवार पर, और एक बुजुर्ग उधर से शेर की सवारी करके आ रहे हैं और दोनों मुसाफा कर रहे हैं। और हमारे एक साहब ने बताया, भाई ने, कि असल में ख्वाजा बंदा गेसू दराज का एक नवासा था, तो वो दीवार के ऊपर बैठा खेल रहा था, छोटा बच्चा खेल रहा था। इतने में एक वली हजरत उनके नाना के पास मिलने आए तो शेर की सवारी करके आए। किसकी सवारी करते हुए? शेर की सवारी के ऊपर आए। तो इस लड़के ने देखा, कहाँ है ये, शेर के ऊपर बैठ के आ रहा है। इसने दीवार को हुक्म दिया तो दीवार चलने लगी।
اور دیوار نے جا کر کے دیوار پہ بیٹھا, دیوار چل رہی ہے, ادھر شیر آ رہا ہے, ادھر سے دیوار آ رہی. اس نے دیکھا ارے رے ہم تو جاندار پہ بیٹھ کے آ رہے ہیں, یہ تو بے جانی کو چلائے لے آ رہا ہے. جب نواسے کا یہ عالم ہے تو نانا کا عالم کیا ہوگا؟ اوہو نعرے رسالت لگتی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہے, یہ کرامتیں ہیں, یہ کرامت. اور اللہ کی قسم ہے, اللہ کی قسم ہے, اس طرح کے فوٹو بنا بنا کے چھاپ چھاپ کے ہمارے ملکوں میں بانٹے جاتے ہیں. اور آپ دیکھیں کسی نہ کسی کے گھر میں جو ہے یہ فوٹو لگے ہوتے ہیں. اور آپ جو یہ کیلنڈر وینڈر بیچتے ہیں آپ فٹ پاتھوں کے اوپر, ان کے ہاں بھی اگر آپ ڈھونڈیں گے تو آپ کو یہ کہیں نہ کہیں فوٹو مل جائیں گے. اس طرح کے کرتے ہیں یہ. اچھا, یہ علم لدنی ہے. علم لدنی حاصل کرنے کا چلہ ذرا سن لیں. خواجہ صاحب فرما رہے ہیں کہ علم لدنی حاصل کرنے کے لیے چلوں کی بہت ضرورت پڑتی ہے, اس کے بغیر علم لدنی حاصل نہیں ہوتا. ہمارے یہاں بھی چلے کاٹ کے لوگ عالم بنتے ہیں, ہے نہیں؟ جھوری جھنڈی باندھ لیا, بوریا بستر لپیٹ لیا, کہاں جا رہے ہو؟ چلا کاٹنے جا رہے ہیں. کیا کرنے؟ ہم جاہل ہیں, بدکار ہیں, فاسق ہیں, شرابی کبابی تھے, چلوں سے ہم ولی ہو گئے, چلوں سے پاک باز ہو گئے, چلے کاٹتے ہیں. سمجھ میں آ رہی نا؟ آپ لوگ تو ماشاءاللہ کافی سمجھدار ہیں, اشارہ کافی ہے. چلے کاٹ کے ولی اللہ بن رہے ہیں, چلے کاٹ کاٹ کر کے جناب علامہ بن رہے ہیں, چلے کاٹ کر کے حضور سے زیارت ہو رہی ہے, اور نہ جانے کیا کیا خرافات اندر اندر ہو رہی ہے. کہتے ہیں حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ اپنی مجلس میں روز ایک شنبہ 13 رمضان سن 802 ہجری کی مجلس میں حضرت خواجہ بندہ گیسو دراز جوامع الکلم حصہ اول صفحہ 286 اس کے اندر فرماتے ہیں کہ عورتوں کا چلہ, سنو صوفی کا پیٹ کتنا بڑا ہوتا ہے, سنو ابھی تک آپ نے نہیں سنا تھا. عورتوں کا چلہ یہ ہے کہ 40 روز تک عبادت اور طاعت کریں. عورتوں کا چلہ یہ ہے کہ 40 روز تک عبادت اور طاعت کریں, نہ کچھ کھائیں نہ کچھ پئیں. یہ عورتوں کا چلہ یعنی 40 روز. اور مردوں کا چلہ یہ ہے کہ ہر روز ایک بکری, ایک من روٹی اور اس کے تمام لوازمات اور ضروریات, ماں مٹھائی کے اور حلوے کے کھائیں. یہ تمام سب روزانہ ایک بکری, ایک من روٹی اور ماں مٹھائی اور حلوے کے کھائیں, اور 40 روز کے بعد اسی وضو سے جس جگہ کھایا تھا باہر آ جائیں. نہیں سمجھ آئی؟ مطلب یہ ہے کہ صوفی کا جو میدہ ہوتا ہے نا وہ کوئی جہنم ہوتا ہے, جہنم, جہنم کی بھٹی ہوتی ہے. اتنا کچھ کھایا, اتنا کچھ پیا, آن کی آن میں سب بھسم ہو جاتا ہے. ہمارے ہاں پنڈت لوگ برہمن ہیں, جانتے ہوں گے آپ لوگ, وہ دعوتیں کھلائی جاتی ہیں. جب کوئی مر جاتا ہے تو ان برہمنوں کی خصوصی دعوت ہوتی ہے, تو وہ جناب عالی منوں کے من حساب سے پوڑیاں بنائی جاتی ہیں, سبزیاں بنائی جاتی ہیں, اور برہمن کو کھلایا جاتا ہے. اور برہمن جو ہے نا کہتے ہیں ایک ایک من اللہ کی قسم کھا لیتا ہے. ادھر پوڑیاں پکتی ہیں اور سبزیاں, اور جناب عالی کھاتا رہتا ہے اللہ کی قسم. اور سچ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, سنا کہ مومن ایک میدے سے کھاتا ہے لیکن کافر اور شیطان 7 میدوں سے کھاتے ہیں. یہ نشانی ہے. مومن اتنا ایک ایک من روٹی اور ایک ایک بکرے نہیں ہضم کرتا. ہاں دیکھیں گے, اور وہ بھی اتنا سب بھسم ہو جائے, 40 روز تک اس کا وضو بھی نہ ٹوٹے. اعوذ باللہ, اسی چلے سے باہر نکلے وہ. پھر ابھی شیخ اوحد کرمانی کا جن کا ذکر ہوا ہے ابھی, ان کے چلے کا ذکر اس طرح انہوں نے فرمایا کہ شیخ اوحدی کرمانی جو تھے خادم سے انہوں نے فرمایا کہ ہر روز افطار کے وقت 2 خوانچے کھانے کے جس میں 2 بکرے صاف کیے ہوئے تمام لوازمات کے ساتھ لایا کرو. اسی طرح ہر رات 2 خوانچے کھانے کے شیخ کھا لیتے, اور جس وضو سے چلے میں آئے تھے اسی وضو سے باہر بھی ہو جاتے. وضو نہیں ٹوٹتا ہے 40 روز تک وضو. اتنا کھانے کے بعد بھی کون کھاتا ہے یہ سب؟ کیا صحابہ کرام, نبی کریم کی سیرت اور تاریخ میں ایسا کوئی واقعہ ملتا ہے؟ یہ تو شیطان ہی ختم کرے گا. تو یہ صوفی نہیں, یہ شیطان ہیں. یہ کون ہیں؟ اولیاء الشیاطین ہیں, یہ شیطانوں کے دوست ہیں, اور ان کی کتابوں میں یہ ذکر ہیں. غرض یہ یعنی صوفیوں کی یہ باتیں کہنے عقل میں بھی نہیں آ سکتی. معارف کے خزانے ہیں یہ, علم لدنی ہے, اس کے ایک ایک لفظ پر اس کو نہ بھولیں.
اس کے ایک ایک لفظ پر کتاب و سنت کی مہر لگی ہوئی ہے، اور جس کا مطالعہ انسان کی روحانی اور اخلاقی ارتقاء کے لیے نہایت ہی کارآمد ہے۔ علم لدنی حاصل کر سکتے ہیں آپ۔ اور آئیں آپ، قبر پرستی کی تعلیم تو بہرحال یہ تو کہنے کی بات عام ہے، یہ میں نہیں بتا سکتا، یہ تو ہر ایک جانتا ہے، یہ تو ان کے ہاں قبر کی پوجا ہوتی ہے، یہ تو ہر ایک جانتا ہے۔ توہین رسالت صلی اللہ علیہ وسلم